عزت ماف وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب، عزت ماف ریل منسٹر جناب اشونی ویشنو صاحب، عزت ماف لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر جناب منوج سنہا صاحب، عزت ماف ایم او ایس پی ایم او ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب، عزت ماف ایم او ایس ریلویز جناب سومنا صاحب، عزت ماف ڈپٹی سی ایم جموں کشمیر جناب سریندر چودھری صاحب، عزت ماف ممبر پارلیمنٹ جگل کشور صاحب، عزت ماف لیڈر آف اپوزیشن JNK اسمبلی سنیل شرما صاحب، یہاں پہ آئے ہوئے بھائیوں بہنوں بزرگوں، وزیر اعظم صاحب، اس کو قسمت کہیے، مقدر کہیے، بیچ بیچ میں جب کبھی ریل کے کوئی بڑے پروگرام ہوئے تو کہیں نہ کہیں میری خوش قسمتی رہی ہے کہ ان کے ساتھ مجھے جڑنے کا موقع ملا۔ پہلی بار جب اننت ناگ ریل اسٹیشن کا انوگریشن ہوا اس میں، جب بانہال ریل ٹنل کھلا اس میں، اور میری شاید پہلی حکومت کا آخری پروگرام ٹھیک اسی جگہ آپ کے ساتھ 2014 میں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے وزیر اعظم صاحب کہ اس پروگرام میں 4 لوگ شامل تھے، 4 آج بھی اس سٹیج پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ اس وقت پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے، الیکشن کے ٹھیک بعد آپ یہاں آئے اور آپ نے ماتا کی کرپا سے یہاں کٹرا ریلوے اسٹیشن کا انوگریشن کیا۔ اس کے بعد لگاتار 3 بار الیکشن جیت کے آپ وزیر اعظم اس ملک کے بنے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ایم او ایس پی ایم او ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب، وہ بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے ماننیہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا صاحب اس وقت ایم او ایس ریلویز کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے جب یہاں کٹرا ریلوے اسٹیشن کا انوگریشن ہوا، اور خود میں وزیر اعلیٰ کے طور پہ منوج سنہا صاحب کی اگر آپ دیکھیں تو ماتا کی کرپا سے پروموشن ہوا، میری اگر آپ مانیں تو تھوڑا سا ڈیموشن ہوا۔ میں ریاست کا وزیر اعلیٰ تھا، اب UT کا وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن مان کے چل رہا ہوں کہ اس کو درست ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گا، اور آپ ہی کے ہاتھوں جو ہے دوبارہ جموں کشمیر کو جو ہے ریاست کا درجہ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب، اس ریل کے خواب بہت لوگوں نے دیکھے، یہاں تک کہ کشمیر کو باقی ملک کے ساتھ جوڑنے کا خواب انگریزوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ پورا کر نہیں پائے۔ ان کا خواب تھا کہ اوڑی جہلم کے کنارے جو ہے وہ ریل لا کے کشمیر کو باقی ملک کے ساتھ جوڑیں، لیکن آج جو انگریز پورا نہیں کر پائے وہ آپ کے ہاتھوں پورا ہوا، اور جموں کشمیر کی وادی کو باقی ملک کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس موقع پہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگی اگر میں پورو پردھان منتری جناب اٹل بہاری واجپئی صاحب کا اس موقع پہ شکریہ نہ کروں، کیونکہ یہ پروجیکٹ ضرور 1983-84 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور میں نے پچھلے دنوں میڈیا کو ہنستے ہوئے کہا کہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا میں 8ویں کلاس کا بچہ تھا، آج میری عمر 55 ہو گئی ہے، میرے بچے بھی کالج پار کر گئے ہیں، اب جا کے یہ پروجیکٹ مکمل ہوا، اور یہ تب ہوا جب کہ واجپئی صاحب نے اس کو پروجیکٹ آف نیشنل امپورٹنس کا درجہ دے کے اس میں بجٹ میں جو ہے پراودھان کر کے یہ پروجیکٹ آج مکمل ہوا۔ اس پروجیکٹ سے جموں کشمیر کو بھرپور فائدہ ہوگا، لوگوں کا آنا جانا رہے گا، ٹورزم سے اس کو فائدہ ہوگا، یہاں کے رہنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ جیسے میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا، یہاں بارش پڑتے ہی جب ہائی وے بند ہو جاتا ہے تو جہاز والے ہمیں لوٹنا شروع کر جاتے ہیں، جو 5000 کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ اچانک گھنٹوں کے اندر 20,000 کی ٹکٹ ہو جاتی ہے۔ اس ریل کے بننے سے کم از کم
ان جہاز والوں کی جو لوٹ رہتی ہے ٹکٹوں کی وہ کم ہو جائے گی اور ہمارا آنا جانا آسان رہے گا. اسی طرح ہمارا میوہ، ہمارا فروٹ، کشمیر کے سیب، کشمیر کے چیری، کشمیر کے اور ساری چیزیں جو ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اب ریل کے ذریعے ملک کے باقی مارکیٹوں میں ان کو پہنچانے کا کام ہوگا اور دنیا بھر کی مارکیٹوں میں جو ہے وہ ہم پہنچا پائیں گے. وزیر اعظم صاحب، آج آپ کے شبھ ہاتھوں سے یہ ایک اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ جموں کشمیر کا جو ہے مکمل ہوا ہے. اسی طرح کے کئی اور پروجیکٹس جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے جموں کا رنگ روڈ ہو، چاہے سری نگر کا رنگ روڈ ہو، چاہے دلی امرتسر کٹرا کا ایکسپریس وے ہو، چاہے جموں سری نگر 4 لیننگ ہائی وے کا کام ہو، جموں ایئرپورٹ کے ایکسپینشن کا کام، سری نگر ایئرپورٹ کے ایکسپینشن کا کام، جموں یہ ریلوے کے نیٹ ورک کا ایکسپینشن، ان سب چیزوں کو جو ہے تیزی سے مکمل کر کے ہمارا پورا ارادہ ہے اور ہماری مکمل کوشش ہے کہ جو وکست جموں کشمیر، وکست بھارت کا جو آپ نے نعرہ دیا ہے اس کو پورا رنگ بھر کے ہم مکمل کر کے یہاں کے لوگوں کے حوالے کر لیں گے. لیکن آج اس موقع پہ جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے وزیر اعظم صاحب میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے اس موقع پہ شکریہ اور مبارکباد کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.